ڈائیلاگ بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، سیاسی جماعتیں ایک لارجر ایجنڈے کے اوپر تحریک چلانا چاہتی ہیں، تحریک انصاف اپنے رہنما کی جو کہ مطلب ہونا بھی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، تو یہ بہت سارا ایک کنفیوزڈ قسم کا ایجنڈا ہے، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کلیئرٹی ہوگی بھی نہیں. دیکھیں نا ان یوزل اگر ہم یہ ایکنالج نہ کریں آسما کہ اس وقت یا ایون 2018 کے بعد جو حالات تھے وہ بالکل اس میں کلیئرٹی ہوتی. پاکستان از اے نان فنکشننگ ڈیموکریسی. یہاں جمہوریت نہیں ہے. عدالتیں ایسی ہیں کہ وہاں جا کے آپ انصاف نہیں مانگ سکتے. الیکشن کمیشن کی ابھی بات کی تھی قاہرہ صاحب نے, میرا خیال ہے اس سے بڑا شیمفل انسٹیٹیوشن پاکستان میں نہیں رہا. اور یہ جو آج کل خاص طور پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ از ناٹ سوورن, نہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے. ایگزیکٹو جو ہے لیڈ بائی دا پرائم منسٹر, ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اٹس اے نان فنکشننگ ڈیموکریسی. اس میں یا تو ہوتا ہے نا پوری ڈکٹیٹرشپ ہو, مارشل لا ہو یا کنگڈم ہو, تو ایک آپ کا آئین کچھ اور کہتا ہے, سسٹم کچھ اور ہے. یہ نہیں چل سکتا. تو اس وجہ سے یہ کسی کے پاس بھی صحیح سولوشن بھی نہیں ہوگا کہ جی الیکشن از دا سولوشن. تو بہت سے کویسچنز جیسے قاہرہ صاحب نے ابھی فرائٹلی اب کیے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مینڈیٹ چرا کے, اتنے برے طریقے سے چرا کے. اور بائی دا وے میں قاہرہ صاحب کی اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹیریئر سندھ میں کوئی مینڈیٹ, پیپلز پارٹی بالکل کلین جیتی ہے. بٹ میں یہ بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این 2 نمبر سے پنجاب میں جیتی ہے. اب آپ کی 16, 17, 18, 20 سیٹیں ہوں اور آپ حکومت کر رہے ہوں, کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ کیوں ہم اگلی دفعہ کا انتظار کریں؟ کیوں الیکشن ریفارمز کی کس لیے انتظار کریں؟ الیکشن کا وقت آئے گا. الیکشن میں آپ میرے اس کے خلاف, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے خلاف جو کرتے تھے, اگر آسما وہ نکال لے اس الیکشن 2018 پہ آپ کا جتنا زوردار موقف تھا, اور ان کے دور میں جو ہونے والے ڈسکا الیکشن اور باقی الیکشن تھے, جس طرح آپ ہم بھی ہوتے تھے آپ کے ساتھ, اجازت دیں گے مجھے, دیکھیں قاہرہ صاحب نہیں تو وہ تو تب بھی کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن چوری ہوا ہے, آج بھی کہہ رہے ہیں نا. یہ بھی نہیں. اچھا جواب لے لیں پہلے, لیکن 2018 کا بھی آڈٹ کر دیں, 24 کا بھی کر دیں, لے آئیں سارا. 18 کا بھی کہہ رہے ہیں, پہلی بار کہہ رہے ہیں 18 کا. جی زبیر صاحب نہیں ڈانٹ رہے, وہ میری مجال ہے یار, میری مجال ہے زبیر صاحب. نہیں ایسے نہیں, میں نے تو جسٹ ایسے انٹرویو کیا. قاہرہ صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آئی ایم سوری, آپ نے جب میرے اوپر یہ کہا ہے تو محمد زبیر آپ سے آگے کھڑے ہو کے 2018 کے الیکشن کو کویسچن کرتا تھا, میرے سے آگے کوئی نہیں کھڑا تھا. میں بھی زبیر صاحب نہیں کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں سر قاہرہ صاحب سن لیں. لیکن یہ محمد زبیر 2018 کے الیکشن کو کویسچن مارک کر سکتا ہے 2019, 20, 21, 22 میں, تو 2024 کے الیکشن جو کہ اس سے 100 گنا زیادہ جعلی ہیں, اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے جسٹ بیکاز میری پارٹی حکومت میں آ گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانگ از اے رانگ, اس کو رانگ ہی کہنا چاہیے. یہ کون سے کہ اس وقت کیا کہا تھا محمد زبیر نے؟ محمد زبیر بالکل ہر ورڈ اون کرتا ہے, مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر اس وقت پکڑ دکڑ کی ایک لیول تھی, شاہد خاقان عباسی کو یا نواز شریف کو یا مریم نواز کو اندر بند کیا تھا, تو میں نے اس کو کنڈیم, یا آصف زرداری صاحب کو یا فریال تانپور کو. لیکن آپ نے تو حدیں کراس کر دی. آپ سے میرا مطلب ہے پریزنٹ رولنگ الائنس, آپ نے تو وہ حرکت کی ہے جو میرا خیال ہے ضیاء الحق کے بعد فرسٹ ٹائم پاکستان. اچھا ہم نہیں ہیں یار, ہم حکومت میں نہیں ہیں بھائی جان. آج قاہرہ صاحب مشکل میں بہت, میں حکومت نہیں ہوں, میں حکومت نہیں ہوں. نہیں مگر چلے سر آپ حکومت نہیں ہیں, صحیح ہے, چلے مگر آپ مجھے یہ بتائیے. جی میں زبیر صاحب آپ یہی سوال پوچھ رہے, آپ حکومت نہیں ہیں, مگر کل یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یعنی کراچی کے اندر مریم نواز کا کمرہ یا ان کا جو توڑا گیا یا کیا گیا جو کچھ بھی تھا, اس وقت آپ احتجاج کرتے تھے. آج یاسمین راشد بھی تو اندر ہے نا, تو اس کے اوپر بھی تو پھر بات کرنی چاہیے. میں نے آسما اپنے پروگرامز کے اندر کہا یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر کیس سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, یاسمین راشد ہمارے ملک کی بہت محترم خاتون ہے, میں ان کا ذاتی طور پہ انتہائی احترام کرتا ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہے ان کے جیل میں ہونے تھے. وہ ایک کینسر سروائیور ہیں اور کمال کی ڈاکٹر ہیں اور کمال کی پولیٹیکل ورکر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غلطی ہے نہیں ہے, میں آنیسٹلی ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں, لیکن وہ بدقسمتی کی علامت ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں ہوں تو میں گورنمنٹ کو بالکل ڈیفینڈ کروں گا. جہاں پہ وہ غلط ہوں گے غلط بھی کہوں گا. میں اپنی جماعت کو بھی غلط کہتا ہوں, جہاں غلطی ہوگی مان لیں گے اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ماضی میں کھڑے ہو کے مستقبل کے فیصلے نہ کریں, آج میں کھڑے ہو کے کریں.
माजी से सबक सीख लें और उसके अंदर रह के उस रवैयों के साथ ना खड़े हो जाए, आगे बढ़े। लेकिन माजी को कैसे छोड़ा जा सकता है? भूले नहीं, माजी से सबक सीखे। अगर तो माजी से चमट के खड़े रहेंगे और माजी के रवैयों के मुताबिक फैसले करेंगे तो कोई अच्छा फैसला नहीं। मतलब अगर 18 का इलेक्शन गलत था, 24 का है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको फरामोश मैं ये कह रहा हूं कि उसके ऊपर खामोश बिल्कुल ना रहे। आप कहा कि मैंने तो आपके प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में कहा, एहतजाज करना, उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे एजिटेट करना, उसको ट्रिब्यूनल में जाकर उसके ऊपर मुबाहिसा करना, उसके खिलाफ केस हक है, करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये जो माजी में होता रहा या हुआ है, इसको आइंदा रेप्लिकेट ना किया जाए। जिस तरह हम अपने दौर में इलेक्शन रिफॉर्म्स करते और उस आइंदा को रोकने के लिए तो अब ये इत्तेहाद बना रहे हैं, वो इत्तेहाद जो बना रहे हैं। नहीं, क्या इत्तेहादों से कभी ये काम रुके हैं? सर एक प्रेशर तो होता है ना, पीडीएम बनी थी तो उसका एक प्रेशर तो था ना, लाइक इट और नॉट। क्या हो गया था? तो जो कुछ नहीं भी हुआ था, हो गया था, आपने अदम एतमाद तो की थी, अदम एतमाद किया था, बात दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारी चीजें सर हुकूमत गई थी पहली बार, अदम एतमाद हुआ। इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर और सूरत हाल होती है, इलेक्शन होने तो फिर और सूरत हाल होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो चीज है, बिल्कुल ये झगड़ा साहब, अब ये मसला ये है कि सारी हर तरह की बहस हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बहस नहीं करती कि हमने इलेक्शंस के रिफॉर्म्स करने हैं। वो ये नहीं कहती हमने ट्रिब्यूनल्स को देखना है, वहाँ पे जाना है। आप कहते हैं हर फैसला सड़क के ऊपर हो, पार्लियामान के अंदर ना हो। ये तर्ज सियासत जो है ये क्या है? ये गलत है। आप मैनिफेस्टोज उठा लें, आपको मेरे ख्याल में पीटीआई से ज़्यादा जो है वो रिफॉर्म पे कोई पार्टी के अंदर डिबेट, डिस्कशन, डॉक्यूमेंटेशन नज़र नहीं आएगी। लेकिन वैसे इलेक्शन का ये मसला ले लें, पाकिस्तान के इलेक्शन ठीक करने का हल रिफॉर्म नहीं है। हर 5 साल बाद ये एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करके हम जो है वो जो इलेक्शन रिग करता है उसको एक और रास्ता दे देते हैं। कानून मौजूद है, उसी कानून की कोई शिक जो है वो नहीं फॉलो की गई। केयर टेकर गवर्नमेंट्स न्यूट्रल नहीं थी, सब पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। हाँ, इलेक्शन के दिन रिगिंग नहीं हुई क्योंकि सबका ख्याल था कि पीटीआई का वोट टूट चुका है। जब शाम को 6 बजे पता चला तो लिटरली कागज लेके 100 को 1000 बना दिया, 1000 को 10 बना दिया। ये आप रिफॉर्म से कैसे रोकेंगे? ये तो सारी लेजिस्लेशन ऑलरेडी है, अंदर कोई अलाउड नहीं था। सीसीपीओ पेशावर, डीसी पेशावर, वो ऐसे रोकेंगे कि उनको फिर 47 बहरहाल 47 जो है उसके ऊपर एतराज मौजूद इसलिए कि वो 47 मौजूद है जो रिफॉर्म्स के जरिए से रास्ता ताकत से रोकना है। हाँ, ताकत से रोक पाएंगे, उसका तरीका है ना। नहीं अब देखें, हाँ, ये हमने अल्टीमेटली जब ऐसे नहीं होता ना, वो कहते थे पावर टॉक्स टू पावर, जैसे मरियम साहिबा कहती थी, और वो कहते पावर टॉक्स टू पावर। बट इशू और ये स्टेटमेंट जब हुआ था तो जुबैर साहब साथ थे। इशू पावर का नहीं है। अच्छा, इशू फिलहाल है कि मुल्क कैसे चलते हैं।